السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ قاف، آیات مقدسہ نمبر 12 تا 15 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اللہ کی کائنات پہ غور کرو، آسمانوں پہ غور کرو، زمین پر غور کرو، پھر آسمانوں سے نزول ماء، پانی کا جو نزول ہوا اس پر توجہ کیجئے، اور پانی بھی سبحان اللہ برکت والا ہے۔ کتنی برکت والا ہے؟ جو زمین پر اترنے کے بعد زمین کو زرخیز بناتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے، وہاں سے اناج نکلتا ہے، ہمارا رزق ہے۔ پھر دوبارہ ہم اس اناج کو لے کے اس زمین کو فارغ کر دیتے ہیں، وہ بنجر ہو جاتی ہے، دوبارہ اس پہ محنت کرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، دوبارہ بیج کو ڈالتے ہیں، دوبارہ اللہ کی نعمتیں نکل آتی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا یہ اتنی نعمتیں ہیں جس کو اللہ رزق کہتے ہیں۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ایک اور نکتہ یاد رکھو، اس تمام تر رزق جن کو اللہ نعمتیں کہہ رہے ہیں اور رزق کہہ رہے ہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ دیکھو، آسمان کا مالک اللہ، زمینوں کا مالک اللہ، زمینی وسائل کا مالک اللہ، آسمان سے نازل ہونے والے پانی کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ ہم تو مالک ہیں، اللہ نے ہمیں بھی یہ اختیار دیا ہے، لیکن اتنے مالک ہیں جتنا ہم اس کو حاصل کریں، اپنا لیے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بھائیوں کے لیے، للعباد، بندوں کے لیے مفید بنائیں اس کو۔ یہ رزق اللہ نے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ تو نہیں اللہ نے کہا کہ یہ رزق کسی خاص علاقے کی قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص برادری کے لیے ہے۔ یہ جو چودھری اور کمی برادریاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، رزق للعباد ہے۔ اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا اور سارے انسانوں کو پیدا کیا اور سارے انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ رزق للعباد ہے، اس جملے پہ غور کرتے رہیے۔ اس لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ بندوں کے لیے ہے۔ اپنے لیے بھی فائدہ اٹھاؤ اور پوری انسانیت کا فائدہ سوچو، اللہ کی مخلوق کا فائدہ سوچو۔ یہی سائنس ہے۔ اصل میں سائنس کا جو ارتقاء ہے، ترقی ہے، جو مبارکاً اللہ نے برکت رکھی ہے اس میں، وہ یہی ہے کہ جو کچھ ملے پوری انسانیت کا فائدہ کرو، اور پھر وہ ہر آئے روز بڑھتی چلی جائے گی، اس میں ارتقاء ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی برکات آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اور اگر ہم ظلم کا نظام قائم کر کے
اس رزق پر ایک مافیا غالب ہو جائے، وسائل پر قبضہ کر کے لوگوں کو غریب رکھ لے، ان کو محکوم بنا لے، تو اس کے نتیجے میں برکت اٹھ جائے گی، رحمت اللہ کی اٹھ جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا کس کے لیے؟ رزقا للعباد، بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس فلسفی پر یہ جو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس نظریے کو، اس سوچ کو صرف آج مکہ کے کافر ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اہل مکہ، مشرکین جو مکہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آج اس کا انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، بل کذبوا بالحق، حق کا انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں بل عجبوا ان جاءہم منذر، تعجب کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے منذر بن کے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں سنو تاریخی طور پر کیا ہے، کذبت قبلہم، اس سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا ہے۔ اس سے پہلے جتنی قومیں آئیں جو ہٹ درم اور ضدی قومیں تھیں، انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، رسولوں کا انکار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطانی جماعتوں کا بھی ایک تسلسل ہے، جیسے اللہ کی سچی جماعتیں حزب اللہ، انبیاء علیہ السلام کا تسلسل، اسی طرح انبیاء کو جھٹلانے والے، ظالمانہ نظام قائم کرنے والے، ظلم کے مافیا کو غالب کرنے والوں کا بھی تسلسل۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنیے، کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیلات پیچھے کئی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، کس طرح انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، اور سورۃ العنکبوت میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ کتنے عرصے تک نوح علیہ السلام نے دعوت دی، سمجھایا، رہنمائی دی، اور آگے مذاق اڑایا انہوں نے۔ پھر واصحاب الرس وثمود، یہ ایک قوم کنویں والے ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، فرعون ہے، اور قوم لوط ہے، اصحاب الایکہ ہیں، قوم تبع ہے۔ یہ جتنی بھی اقوام ہیں یہ سب جھٹلانے والی، اور ان کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے، ہر ایک کا ذکر پہلے مختلف دروس میں ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اہم بات ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل مکہ بھی اسی کا تسلسل، یہ شیطانی جماعت جو مکہ والوں کی ہے، ابو جہل اور یہ سارے، یہ اصل میں اس شیطانی جماعتوں کا تسلسل ہے جنہوں نے پہلے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ اور سنیے الفاظ اللہ کے، اللہ کہتے ہیں کلن، ان سب نے کذب الرسول، رسولوں کو جھٹلایا ہے، جتنے بھی تھے سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تکذیب کی ہے، اس اعلیٰ پروگرام کو نہیں تسلیم کیا، اعلیٰ مشن کو نہیں مانا، اعلیٰ نظریے کو نہیں مانا، اعلیٰ فلسفی کو نہیں مانا، بلکہ یہاں تک ان تمام قوموں نے کہا اور مکہ والوں نے بھی کہا کہ اگر آپ کوئی سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، ہم تیار ہیں، آ جائیں، لو اور دو کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں، کوئی عہدہ چاہیے، کوئی صدارت، کوئی وزارت عظمیٰ، وہ لے لیں تو مل کے کام کر لیتے ہیں، جس کو آج کا مافیا قومی نظام کہتا ہے، یعنی لوٹنے والا قومی نظام، ایک قومی نظام تشکیل دیتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا نظام تشکیل دیتے ہیں جو قومی سطح پہ لوٹنے والا ہو،
اور یہ جتنی پارٹیاں آج برسر اقتدار ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. اور سادہ ہے آج کا مسلمان، ہم مسلمان سادہ جو استعمال ہوتے جاتے ہیں. میرے عزیزوں، آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جھوٹ اور سچ، حق اور باطل کمپرومائز کر کے چل جائے. اگر ایسا ہوتا تو یہ انبیاء کا سلسلہ جتنا آپ سن رہے ہیں، کسی نبی کا بتائیے کسی نے کمپرومائز کیا؟ انبیاء کے ساتھ قوموں کو اختلاف کیا ہے؟ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہنے والے اور آپ کی تعریفیں کرنے والے جب اس پروگرام کو سنتے ہیں تو دشمن بن جاتے ہیں. کیا وجہ ہوئی؟ اور انہوں نے کوشش کی کہ کمپرومائز ہو جائے، مل کے سمجھوتا کر کے چل لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. سنو، ہمارا جو پروگرام، ہمارا مشن، ہماری فلسفی، ہمارا سسٹم جو عدل کا ہے، جس کے پیچھے نظام توحید ہے، فلسفہ توحید ہے، اور تمہارا شرک، کفر اور ظلم کا نظام، یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. لکم دینکم ولی دین. یہ جتنی بھی قومیں ہیں انبیاء کو جھٹلانے والی ہیں. افعینا بالخلق الاول. سبحان اللہ. ساری گفتگو کر کے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کی عقل پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ بنانے پر؟ تمہیں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، باقی ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو کیا اللہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس نے کوئی کام کیا اور کام کر کے تھک گیا، اب اس کو نیند آ گئی ہے، ریسٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ رب العزت تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں. افعینا بالخلق الاول. کیا ہم تھک چکے ہیں پہلی دفعہ بنانے سے؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے بل ہم فی لبس، بلکہ وہ دھوکے میں ہیں من خلق جدید، نئے بنانے میں. جو اللہ نے نئے طریقے سے پیدا کرنا ہے، دوبارہ پیدا کرنا ہے، اس کو یہ مشکل سمجھتے ہیں. یہ خود شک میں ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. اذا بتنا وکنا ترابا وعظاما. ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، ہم مٹی میں مل جائیں، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں، تو پھر دوبارہ ہم زندہ ہو سکتے ہیں. تو لبس من خلق جدید، ان کو خود التباس ہے، شک ہے ان کو کہ دوبارہ یہ کام نہیں ہو سکتا. جیسے یہ تھک جاتے ہیں کام کاج کر کے، سمجھتے ہیں اللہ بھی تھک رہا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزو. بڑی اہم رہنمائی ہے. اللہ کی عظمت شان ہے، یہ کبریائی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا کیا، سب کے لیے رکھا، رزقا للعباد. اور آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اللہ کے اس رزق کو سب کے لیے عدل کی بنیاد پر مفید بنایا جائے، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا جائے، عدل کا سماجی نظام قائم کیا جائے. میرے عزیزو، یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. جب تک اس طرح کا عدل کا سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام نہیں ہوگا، اللہ کی بالادستی نہیں ہو سکتی، اللہ کی رٹ غالب نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت پیدا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے ہمارے بھائی بہنیں، عزیز و اقارب، دوست، ساتھی ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، اس رمضان المبارک کے برکت والے مہینے کی برکت سے
اللہ سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی مشکلات دور فرمائے، سب کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔